نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ و فساد چاہا تھا، اور اے حبیب انہوں نے پہلے بھی تمہارے لیے الٹی تدبیریں کی ہیں، حتیٰ کہ حق آ گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا، اگرچہ یہ ناپسند کرنے والے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین غزوہ تبوک سے پہلے ہی آپ کے صحابہ کو دین سے روکنے، کفر کی طرف لوٹا دینے اور لوگوں کو آپ کا مخالف بنانے کی کوشش کرتے رہے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی سلول جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار، اس نے جنگ احد کے دن کیا کہ مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے کہ اس نے دوران جنگ ہی اپنے وہ گروہ کو لے کر واپس ہو گیا، اور اے حبیب انہوں نے پہلے بھی آپ کے لیے الٹی تدبیریں کی ہیں، اور انہوں نے آپ کا کام بگاڑنے اور دین میں فساد ڈالنے کے لیے بہت حیلے سازیاں کی ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے اس کی طرف سے تائید اور نصرت آ گئی، اور آپ اور اللہ کا دین غالب ہو گیا، اگرچہ یہ لوگ ناپسند کرنے والے تھے۔ یعنی ان منافقین کی فتنہ فسادیوں کا اللہ رب العالمین نے کس طرح، پیچھے بھی کل بھی آپ نے سنا، اور بھی اللہ ان کے راز کو بتا رہا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور ان میں کوئی آپ سے یوں کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالے، سن لو یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت جد بن قیس منافق کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری فرمائی تو اس منافق جد بن قیس نے حضور کی بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بڑا شیدائی ہوں، اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میں رومی عورتوں کو دیکھوں گا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے آپ مجھے یہیں ٹھہر جانے کی اجازت دیجیے اور ان عورتوں کے فتنے میں نہ ڈالیے، میں آپ کی اپنے مال سے مدد کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ اس کا حیلہ تھا، اور اس میں سوائے نفاق کے اور کوئی سبب نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے ایسی بات کہی کہ میں عورتوں کا شیدائی ہوں، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اسے اجازت دے دی کہ تو نہ آ جنگ میں، اور اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ بتایا گیا کہ ان کو کہا گیا کہ سن لو کہ یہ فتنے میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ منافقین فتنے میں پڑ جانے کے اندیشے سے جہاد سے اعراض کر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے اس منافق کا قول سنا، تو فرمایا گیا یہ تو اس وقت بھی موجود فتنے میں، فرمایا کہ یہ جو موجود وقت ہے، فرمایا اس میں بھی یہ فتنے میں ہی مبتلا ہے، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرے اور تکلیف قبول کرنے سے اعراض کرے، فرمایا اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرے اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کی وجہ سے تکلیف سے اعراض کرے، تو کہا اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ اس فتنے میں بھی یہ مبتلا ہیں کہ ان کا ایک اور راز بتایا کہ یہ منافقین مسلمانوں کی مخالفت پر قائم ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں اور بتایا کہ ان کے دل کے چھپے ہوئے راز بتائے اللہ نے، فرمایا ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون۔ اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا، اور یہ خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ
جاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان منافقین کی ایک اور دل کی بات بھی بتا دی کہ محبوب تمہیں بھلائی پہنچے تو تم دشمن پر فتح یاب ہو جاؤ اور غنیمت تمہارے ہاتھ آ جائے تو فرمایا کہ انہیں بڑا برا لگتا ہے، یہ غم زدہ ہو جاتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے اور کسی طرح کا شدت کا سامنا ہو جائے تو منافقین اپنی چالاکیاں دکھاتے ہیں، اور چالاکیاں دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو جہاد میں اسی لیے نہیں گئے، اور ہم نے اس جہاد میں اگر جاتے اور یہ مصیبت ہمیں آ جاتی تو فرمایا کہ ہم تو خود اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچا لیا اور ہم نے اپنا احتیاطی معاملہ کر لیا، اور مزید بچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم جہاد کی اس مشقت اور مصیبت سے محفوظ رہے۔ تو اس آیت سے علماء کہتے ہیں، اس آیت سے یہ اشارتاً معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت پر خوش ہونا کافروں کا کام ہے، اسی طرح مسلمانوں کی خوشی پر غم کرنا آج کے منافقوں کی نشانی ہے۔ یہ اس آیت سے پتہ چلا۔ آگے ارشاد فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ تم فرماؤ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مددگار ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اتنا زبردست پیغام دیا کہ فرمایا محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ جو آپ کو مصیبت اور تکلیف پہنچنے پر خوشی ہوتی ہے انہیں فرماؤ انہیں کہ ہمیں وہی پہنچے گا۔ اب اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے، سنیے گا۔ فرمایا کہ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مقدر کر دیا اور ہم پر مقدر کر دیا، اور اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، کیونکہ قیامت تک ہونے والا ہر اچھا کام ہو یا برا کام ہو وہ قلم لکھ کر خشک ہو چکا۔ اب کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اپنی جان سے اس مصیبت کو دور کر دے جو اس پر نازل ہونے والی ہے، اور نہ کوئی اس بات پر قادر ہے کہ وہ خود کو اپنے آپ کو ایسا فائدہ پہنچا سکے جو اس کے مقدر میں نہیں۔ اور بے شک حضور سے فرمایا گیا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ ہمارا اللہ رب العالمین ہی ہمارا حافظ و ناصر ہے، اور ہماری زندگی اور موت ہر حال میں ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہمارا رب ہم سے ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی پیغام دیا گیا کہ اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے۔ یاد رکھیے کہ اس آیت میں علماء کہتے ہیں تقدیر کا مسئلہ بیان ہوا، اور تقدیر کیا ہے اس سے متعلق دو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ تقدیر میں کبھی بحث نہیں کرنی چاہیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کس طرح کا سنیے۔ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالی آسمان اور زمین کے تمام باشندوں کو عذاب دینا چاہے تو وہ انہیں عذاب دے سکتا ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے حضور فرماتے ہیں اس کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سب کا مالک ہے، آسمان والوں کا بھی مالک ہے، زمین والوں کا بھی مالک ہے، اور فرمایا مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اگر اللہ ان پر رحم کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا یا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ اس وقت تک ہرگز قبول نہ ہوگا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ۔ دیکھو جو بات تم پر آنے والی ہے وہ جا نہیں سکتی، اور جو نہیں آنے والی وہ آ نہیں سکتی۔ اگر اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہوئے تمہیں موت آ گئی تو سمجھ لو کہ جہنم میں جاؤ گے۔ کتنا بڑا پیغام دے دیا کہ ہم سب کو یہ تقدیر کے بارے میں یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ جو بات ہم پر آنے والی ہے تو وہ جا نہیں سکتی، اور جو آنے والی نہیں وہ آ نہیں سکتی۔
اگر ان دونوں کے خلاف عقیدہ ہے تو فرمایا کہ تمہیں موت آ گئی تو سمجھ لو تم سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ، یہ تو میں نے آپ کے سامنے ابن ماجہ کی حدیث پاک رکھی، اب جو حدیث پاک ہے وہ تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ابو دردہ نہیں بلکہ مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہے اور بندہ اپنے ایمان کی حقیقت تک اس وقت پہنچے گا جب وہ اس بات پر یقین کر لے کہ جو مصیبت اسے پہنچی ہے وہ اس سے ٹلنے والی نہ تھی، اور جو مصیبت اس سے ٹل گئی وہ اسے پہنچنے والی نہ تھی۔ یہ ہم سب کا تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے۔ اور حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں تقدیر کے حوالے سے، فرماتے ہیں تقدیر اور اس کے بارے میں کلام کرنا یہ دو ایسی وادیاں ہیں کہ لوگ ان میں ہلاک تو ہو سکتے ہیں لیکن اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا تم اس شخص کی طرح عمل کرو جسے یہ معلوم ہو کہ اس کا عمل ہی اسے نجات دے گا، اور اس شخص کی طرح توکل کرو کہ جسے یہ علم ہو کہ اسے وہی پہنچے گا جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ تقدیر کا معاملہ جو ہے وہ انتہائی نازک ہے، اور اس مسئلے میں الجھا کر کئی لوگوں کا ایمان شیطان نے برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے لیے اس آیت سے علماء کہتے ہیں پیغام یہی ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم تقدیر کے مسئلے میں کبھی بھی غور کرنے اور اس کے بارے میں بحث کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہی ہمارے لیے پیغام ہے اور اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ اور مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑی خوبصورت بات اپنی بار شریعت میں اس حوالے سے لکھی، فرماتے ہیں کہ شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو منع کر دیا گیا کہ تقدیر کے مسئلے میں بحث نہ کریں، حضور نے انہیں منع کر دیا، تو فرماتے ہیں پھر ہم کس گنتی میں ہیں کہ ہم بحث کریں تقدیر کے معاملے میں؟ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی رضا جو ہے یہ بھی اس آیت میں بتائی گئی کہ انسان کی زندگی میں انسان کی زندگی کس چیز کا نام ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی نشیب و فراز کا نام ہے۔ کبھی دکھ ہوتا ہے، کبھی سکھ ہوتا ہے، کبھی رنج ہوتا ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی راحت ہوتی ہے، کبھی آرام ہوتا ہے، کبھی عیش و عشرت ہوتی سے، کبھی مصائب و آلام والی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن انسان کو کیا چاہیے؟ وہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور اللہ کی رضا پر جو راضی رہتے ہیں ان کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں سنیے حدیث پاک، تاکہ ہم سب بھی یہ کوشش کیا کریں۔ ہم جس چیز کی تمنا کرتے ہیں، ہمارا دنیا میں بس ایک ہی چیز کی تمنا ہوتی ہے کہ بس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، عیش و عشرت ہو، لیکن سب سے بڑی دنیا میں دولت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ سنیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہی ہے، یعنی مصیبت سخت سے سخت ہوگی اسی پر زیادہ اجر ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو جو قوم اس کی قضا پر راضی ہو تو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو قوم اس سے ناراض ہو تو فرمایا اس کے لیے بھی پھر ناراضگی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا، حالانکہ یہ زبان ہمیں پوشیدہ نہیں رکھنے دیتی،
ہمیں کوئی مصیبت آ جائے ہم لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم خاموش ہو جائیں، یہ اللہ والوں کا کام ہوتا ہے، اور جو اس کی رضا کو سمجھ جاتے ہیں وہ انہی کا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جس کے مال یا جان پر مصیبت آئی پھر اس نے پوشیدہ رکھا، کسی کو نہیں بتایا اور لوگوں پر ظاہر بھی نہیں کیا کہ میری جان پر یا میری مال پر مصیبت آئی، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے، یعنی کتنا بڑا انعام اس کے لیے ہے۔ اور تیسری حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو اس وقت دنیا میں عافیت سے رہنے والے تمنا کریں گے، یعنی جب وہ لوگ جن کو دنیا میں تکلیف پہنچی اور قیامت کے دن وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو دنیا میں عافیت سے رہے، اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ تکلیف والوں کو اجر جب دیکھیں گے عافیت والے، وہ فرمایا کہ وہ عافیت والے قیامت کے دن تمنا کریں گے کاش کہ ان کو جو اجر ملا تو پھر ہمیں تو دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ اور روئے زمین کا سب سے بڑا عبادت گزار میں آپ کے سامنے اگر رکھ کر اس اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں روئے زمین کے سب سے بڑے عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو ایک ایسے شخص کے پاس لے کر آئے کہ اس کو جذام کی بیماری تھی۔ یہ جذام جو ہوتی ہے ایک دیمک کی طرح بیماری ہوتی ہے، انسان کے جسم جو ہے نا وہ گل کٹ کے گر جاتے ہیں۔ اس شخص کو جذام کی بیماری تھی اور اس کی جذام کی بیماری کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور پاؤں گل کر کٹ چکے تھے، اور حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا تھا یا اللہ تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا، اور جب تو نے چاہا تو نے لے لیا، میرے ہاتھ پاؤں لے لیے، اب میری امید اپنی ذات میں باقی رکھی، اے میرے پیدا کرنے والے میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ یعنی اس کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تو آپ کو نماز اور روزہ رکھنے والا عبادت گزار شخص دکھانے کا کہا تھا، آپ تو مجھے اس کو دکھانے کے لیے لے کر آ گئے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے پہلے یہ ایسا ہی تھا، یعنی نماز روزہ یعنی سب سے زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، لیکن اب اس کے ہاتھ پاؤں نہیں، تو اب یہ نماز کیسے؟ تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے یونس علیہ السلام سے کہا کہ اب مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں، یعنی ہاتھ پاؤں تو گل کٹ کے گر گئے، ختم ہو چکے، لیکن اب اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کی آنکھیں نکل کر باہر آ گئیں، یعنی وہ نکل چکی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے دوبارہ اس کو دیکھا تو اس کی زبان پر یہ کلمات تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جب تک مالک تو نے چاہا مجھے ان آنکھوں سے فائدہ بخشا، اور جب تو نے چاہا تو مجھے اس سے واپس لے لیا۔ اے اللہ تو میرا خالق ہے، میری امید تیری ذات میں تو نے اپنی ذات میں باقی رکھا، میرا مقصود تو بس تو ہی تو ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب حضرت جبریل نے اس شخص سے کہا اے شخص تو اور میں، یعنی ہم دونوں مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیری آنکھیں بھی لوٹا دے، تیرے ہاتھ پاؤں لوٹا دے۔ اب جو اس شخص نے جملہ کہا وہ سنیے، اور حضرت یونس علیہ السلام بھی پھر کہہ اٹھے کہ روئے زمین کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ جب حضرت جبریل نے اسے کہا کہ آؤ ہم دونوں مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو اس شخص نے کہا نہیں، مجھے نہیں مانگنی اللہ سے دعا۔ تو حضرت جبریل نے پوچھا آخر کیوں نہیں تم اللہ سے صحت مانگنا چاہتے؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ بڑا قابل غور ہے۔ اس شخص نے کہا کہ جب میرے رب کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عبادت گزار نہیں دیکھا۔ اور حضرت جبریل نے اس وقت یہ کہا کہ یہ وہ راستہ ہے کہ اللہ کی رضا کا، اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں کہ جب بندہ اس کی زبان
زبان پر یہی ہو کہ میرا مالک اسی میں راضی، میں بھی راضی، میرا مالک اسی میں راضی، لیکن ہماری زبان پر یہ ہوتا ہے کہ مالک میں راضی نہیں، مجھے تو یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ لیکن اللہ والے بندے کہتے ہیں مالک تو بیماری میں راضی تو ہم بھی تیرے ساتھ راضی۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ دولت نصیب ہو جائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ حقیقی دولت عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے اللہ، یقین کی دولت عطا کر دے، اپنی رضا والی زندگی اور رضا والی موت عطا کر دے اللہ۔ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اللہ، ہمیں اپنی رضا عطا کر دے اللہ، ہمیں اپنی رضا کی دولت عطا کر دے، ہمیں گناہوں سے بچا لے یا اللہ، ہمیں نیکیاں کثرت سے کرنے والا بنا دے، ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما یا اللہ۔ ہم تجھ سے تیرے فضل کو، تیری رحمت کو، تیرے کرم کو مانگتے ہیں اللہ، ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما اللہ، ہماری ساری بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکلیف دور فرما دے۔ درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔